بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا نماز کے حوالے سے دوسرا سیشن ہے جس میں ہم نماز کے مسائل کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو آج کے سیشن کے اندر ہم سیکھیں گے کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں اور ان کو کون کون سے ہیں فرائض۔ تو آج ہم سب سے پہلے پڑھیں گے۔ تو نماز کے کل 13 فرائض ہیں۔ ان 13 فرائض کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصے کو شرائط نماز کہا جائے گا، دوسرے حصے کو ارکان نماز کہا جائے گا۔ شرائط نماز کل 7 ہیں اور ارکان نماز کل 6 ہیں۔ شرائط نماز وہ ہیں کہ جو نماز سے پہلے جن کا پایا جانا ضروری ہے، وہ نماز پڑھنے والا اگر دیکھے کہ میرے اندر یہ شرائط پائی جا رہی ہیں تو پھر اس کی نماز ہوگی۔ اگر اس کے یہ شرائط اس کے اندر نہیں پائی جا رہی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور دوسری ہے کہ وہ چیزیں نماز کے اندر پائی جانا ضروری ہے تو وہ کیا ہے، ارکان نماز کہلاتی ہیں، اور تو ان کا پایا جانا بھی ضروری ہے، ان کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے شرائط نماز کو۔ شرائط نماز کل 7 ہیں، آپ 7 کا حصہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ان میں سے ہم نیچے سے لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلے جگہ کا پاک ہونا، ہم جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا۔ اس جگہ کا پاک ہونا، اگر ہم کسی زمین کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ زمین کیا ہوگی، پاک ہوگی۔ کسی بچے نے اس کے اوپر پیشاب نہیں کیا ہوگا یا خون نہیں گرا ہوگا، کوئی ایسی نجاست نہیں پھینکی گئی ہوگی کہ جس کے اوپر ہم نماز پڑھیں تو اس سے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح جائے نماز کا، جس جائے نماز پر، جس مصلی پر ہم نماز ادا کر رہے ہیں، اس جائے نماز کا، اس صف کا، اس زری کا نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی نجاست گری ہوئی ہوگی تو اس سے ہماری نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس طرح کوئی مسئلہ ہے، جائے نماز ہے گھروں کے اندر، اس جائے نماز کے اندر پر چھوٹے بچے پیشاب کر دیتے ہیں یا بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ اس جگہ کا پاک نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس پہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 2، بدن کا پاک ہونا، کہ آدمی کا جسم، جو نماز پڑھنے والا آدمی ہے اس کا جسم کا پاک ہونا، یعنی نجاست غلیظہ سے پاک ہونا، اور اس طرح نجاست خفیفہ سے بھی اس کا بدن پاک ہو۔ نجاست غلیظہ کیا ہے، غسل کیا ہوا ہو اور اسی طرح وضو بھی کیا ہوا ہو، اس کا بدن پاک ہو، اور بدن کے کسی حصے پر بھی کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو، یعنی خون نہ لگا ہوا ہو، اس طرح پیشاب نہ لگا ہوا ہو، اس طرح دیگر نجاستیں ہیں جس کو انشاءاللہ ہم کسی اور سیشن کے اندر ڈسکس کریں گے کہ نجاستوں کی کون کون سی کتنی قسمیں ہیں، تو ان سے جسموں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 3، لباس کا پاک ہونا، کہ جس لباس کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس لباس کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی شرط کیا ہے، سطر کا ڈھانپنا۔ آدمی کا سطر کیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک۔ آج کل جو ہم شارٹ ٹروزر پہن رہے ہوتے ہیں جو گھٹنوں کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کو پہن کے نماز ادا نہیں کی جا سکتی، اور اس طرح اس کو عام زندگی کے اندر پہننا، عام ٹائم کے اندر، روٹین کے اندر پہننا کہ جس سے گھٹنے واضح ہو رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ہم بازار میں جانا، گھر کے اندر پھرنا، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ آدمی کا سطر کیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اور گھٹنوں کو ظاہر کرنا اور سطر کو بغیر کسی مجبوری کے کسی کے سامنے شو کرنا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 5 پہ آتی ہے نیت کرنا، کہ دل میں ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں اس کی نماز کی نیت کریں گے، اور اس کے بعد کیا ہے، ہم نماز کس کی طرف ادا کریں گے، قبلہ رخ کریں گے۔ اب اس کے اندر بعض لوگ کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ٹرین کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹرین میں وہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کو اس کا قبلے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اس طرح اسٹیشنز پر، اس طرح اڈوں پہ اوپر، بس اسٹینڈس کے اوپر لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہوائی جہاز، ایئرپورٹ پر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب انہیں قبلہ کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے طور پہ ایسے ادا کرنا شروع کر، جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہاں ادا کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک تو آج کل ہمارا ڈیجیٹل دور آ گیا ہے، تو اسمارٹ فونس ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو اس کے اندر کمپاس موجود ہوتا ہے، تو ہم کمپاس کے ذریعے قبلے کا رخ معلوم کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دیگر لوگ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو ریسیپشنسٹ سے ہم پوچھ سکتے ہیں، وہاں پر قریب میں مساجد بنی ہوئی ہوتی ہیں وہاں سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم ٹرین کے اندر سفر کر رہے ہیں، ٹرین کے اندر سفر کے دوران کوئی نماز آ جاتی ہے، نماز آ جاتی ہے
تو اب اس صورت میں ہم قریب میں دیگر مسافروں کو بھی نہیں پتہ، اور ہم دیکھیں کہ دیکھ لیں کہ کھڑکیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں ٹرین کے اندر، تو کھڑکی کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ باہر مساجد بنی ہوئی ہوتی ہیں، ٹرین کی پٹری کے لائن کے ارد گرد بہت ساری مساجد ہوتی ہیں، اور اس کے اندر قبلہ رخ اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اسمارٹ فونز بھی ہوتے ہیں، اس کے ذریعے بھی قبلہ رخ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ تو قبلہ رخ کرنا شرط ہے، اگر قبلہ رخ کے بغیر ہم نماز ایسے ادا کر لیں گے تو اس سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور نمبر 7ویں نمبر پہ آتا ہے نماز کا وقت ہونا۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو اس وقت کے علاوہ میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب جیسے زوال کا وقت ہے، زوال کے وقت میں ہم اگر ظہر کی نماز ادا کر لیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو اس طرح اگر فجر کی نماز ہم ادا کرنا چاہ رہے ہیں، فجر کی نماز کا وقت جو داخل ہوتا ہے وہ صبح صادق کے وقت داخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی تہجد کے وقت میں نماز ادا کر لے گا فجر کی، تو اس سے فجر کی نماز ادا نہیں ہوتی، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے، ٹریولنگ کر رہا ہوتا ہے، ٹریولنگ کے دوران جو سفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا بسوں والے ہوتے ہیں لوگ، وہ کیا کرتے ہیں کہ بس ایسی جگہ پہ روک دیتے ہیں کہ اپنا ٹائم بچانے کے لیے وہ روک دیتے ہیں کہ بھئی چلیں نماز پڑھ لیں فجر کی۔ تو اس ٹائم میں فجر کی نماز کا بالکل ٹائم ہوتا نہیں ہے اور ہم نماز ادا کر لیتے ہیں، تو اس سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اور اس طرح اگر کوئی عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے ایسے وقت میں ظہر کے ٹائم میں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو بھی نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کے لیے اس کا وقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وقت نہیں پایا جائے گا تو یہ نہیں پائی جائیں گی۔ یہ کل 7 شرائط ہیں، ان کو ہم دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ نمبر 1 پہلی شرط کیا ہے؟ نمبر 1 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 2 جسم کا پاک ہونا، نمبر 3 لباس کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا ڈھانپنا۔ اور عورتوں کا سطر پورا جسم ہے سوائے ان کے ہاتھوں کے، ان کے چہروں کے اور پاؤں کے، باقی سارا ان کا جسم کیا ہے سطر ہے، تو اس کو ان کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اور اس طرح اگر سطر کھل جاتا ہے نماز کے اوقات میں اور اتنا حصہ کھلا رہتا ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار یا سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہتا ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گی؟ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اس طرح نمبر 5 پہ آتی ہے نیت کرنا، نمبر 6 پہ آتا ہے قبلہ رخ منہ کرنا، اور نمبر 7 پہ آتا ہے نماز کا وقت ہونا۔ اور اس کے بعد ہے نماز کے ارکان۔ نماز کے ارکان کل 6 ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس سے جو جائز باتیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ حرام۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے اندر سب سے پہلی تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو بات کرنا ویسے جائز ہوتا ہے، تو جب جیسے ہم اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو بات کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح کھانا پینا جائز ہے ویسے عمومی حالات کے اندر، لیکن جیسے ہی ہم تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں تو کھانا پینا کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس کو تکبیر تحریمہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 قیام کرنا۔ قیام کرنا یعنی سیدھے کھڑے ہونا نماز کے لیے ضروری ہے۔ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے، اگر یہ رکن نہیں پایا جائے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر معذور آدمی ہے تو اس کے لیے دیگر احکامات ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کسی دوسری نشست کے اندر۔ نمبر 3 قرات کرنا۔ قرات کرنا یعنی تلاوت کرنا، تو یہ تلاوت کرنا ضروری ہے، یہ ارکان نماز کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد رکوع کرنا۔ رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اور اپنے سر کو اور اپنی کمر کو برابر جھکائے، یہ رکوع کہلاتا ہے۔ اور عورتوں کے رکوع کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، مردوں کے رکوع کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے گھٹنوں کو پکڑے اور اپنی کمر کو بالکل سیدھا کرے، اپنے سر کو کمر کے برابر رکھے۔ اور جبکہ عورت کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے رکوع کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ عورت کیا جتنا جھک سکتی ہے وہ اتنا جھک جائے، اس سے زیادہ جھکنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بھئی اپنی کمر کو بالکل سیدھا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور اس طرح 2 سجدے کرنا۔ 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ اگر کسی نے نماز کے اندر
ایک سجدہ کر لیا اور ایک بھول گیا تو اب وہ سجدہ صاحب بھی کر لے گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، تو 2 سجدے کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد سجدے کا طریقہ بھی مردوں کے سجدے کا طریقہ علیحدہ ہے اور عورتوں کے طریقے سجدے کرنے کا طریقہ علیحدہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو دیگر سیشنز کے اندر ڈسکس کریں گے کہ جس کے اندر اس عنوان سے ہم ڈسکس کریں گے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز کے اندر فرق، اس عنوان سے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور ساتھ چھٹا جو رکن جو ہے قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا۔ اب اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جیسے اگر 2 رکعت والی نماز ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، تو اس کے اندر قاعدہ ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے جس میں ہم جیسے 2 رکعت ہم نے پڑھ لی اور اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں، یہ قاعدہ ہوتا ہے۔ اس قاعدہ میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا کہ جتنی مقدار کے اندر اتحیات پڑھی جا سکتی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ، یہ جتنی مقدار میں اندر جتنی دیر کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، اتنی مقدار بیٹھنا کیا ہے، فرض ہے۔ اور اتحیات پڑھنا یہ کیا ہے، واجب ہے۔ تو انشاءاللہ واجبات کے حوالے سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر کریں گے کہ نماز کے واجبات کون کون سے ہیں۔ تو فرائض کے اندر کیا ہے، قاعدہ اخیرہ میں۔ اور اس طرح اگر 4 رکعت والی نماز ہے، جیسے کہ ظہر کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی، اس کے اندر 2 قاعدہ ہوتے ہیں، ایک ہے پہلا قاعدہ، ایک ہے دوسرا قاعدہ۔ جو پہلا قاعدہ ہے وہ واجبات کے اندر آتا ہے، اور جبکہ دوسرا قاعدہ جو ہے وہ فرائض کے اندر آتا ہے۔ تو فرائض جو مطلب 4 رکعت ہم نے پڑھ لی، 4 رکعت کے بعد جب ہم اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں وہ بیٹھنا کیا ہے، فرض ہے۔ اب اس میں اتحیات کی مقدار بیٹھیں گے۔ اور اس طرح مغرب کی نماز کے اندر بھی 2 قاعدے ہوتے ہیں، ایک ہے 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، اور ایک 3 جب تیسری رکعت ادا کرتے ہیں اس کے بعد بیٹھتے ہیں۔ جو تیسری رکعت ادا کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں اس میں اتحیات کی مقدار جتنی دیر میں اتحیات پڑھی جا سکتی ہے اتنی دیر بیٹھنا کیا ہے، فرض ہے۔ تو یہ کیا ہے، کل 6 نماز کے کل فرائض 13 تھے، ان میں سے 7 کیا ہے شرائط نماز کہلاتے ہیں، اور 6 کیا ہے ارکان نماز کہلاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان 13 فرائض کا ہم خیال رکھیں گے، اور جب بھی ہم نماز ادا کریں گے ان 13 فرائض کو پورا کر کے اپنی فنگر ٹپس پر ہم یاد کر لیں گے، تو ہمیں یہ یاد ہو جائیں گے کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم نماز پڑھنے لگیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہماری جگہ صاف ہے یا نہیں صاف۔ اگر صاف ہے تو بالکل ویل اینڈ گڈ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جی دوسری چیز ہے بدن کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھیں کپڑوں کا پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، سطر ڈھمپا ہوا ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ نماز کی نیت کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی قبلے کی طرف منہ کریں گے، اور اس کے بعد ہے جی نماز کا وقت ہوگا، قبلے کی طرف منہ کر کے پھر ہم کیا کریں گے، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کے قرات کریں گے، تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد رکوع کریں گے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کریں گے، پھر قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا۔ یہ کل 13 فرائض ہیں۔ ان 13 فرائض کو ہم یاد کر لیں گے تو یاد کر کے ہمیں لیے اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اگر ان فرائض میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پر فار ایگزامپل اگر 2 سجدے کرنے تھے، ایک سجدہ کرنا بھول گیا تو اس سے نماز ادا نہیں ہوگی، دوبارہ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس طرح رکوع ادا کرنا بھول گیا تو رکوع کرنا ضروری ہے، تو اس کے لیے دوبارہ نماز ادا کرنا ضروری ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن کے اندر واجبات نماز کو ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ ایسا ایسا ہم یہ سارے مسائل سیکھ لیں گے، اور انشاءاللہ ہماری نمازیں درست ہوتی رہیں گی، اور انشاءاللہ ہماری نمازیں جب درست ہو جائیں گی تو ہماری نمازیں اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔